نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حب علی، حب علی، بغض علی، بغض علی، صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ خصوصاً على الثاني عشر الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء الحجة ابن الحسن القائم عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين خصوصاً على الجبت والطاغوت واللات والعزى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ گزشتہ ایام سے آپ کے سامنے جو اپنی ناقص آرائز پیش کی، خداوند کریم کا ہم سب پر یہ بہت احسان ہے کہ خداوند کریم نے جہاں ہماری مادی اور دنیاوی سہولیات کو، ضروریات کو مد نظر رکھا، ذات پروردگار نے ہماری مادی، ہماری معنوی اور روحانی ضروریات کو، ہماری اخروی ضروریات کو بھی ذات پروردگار نے مد نظر رکھا، اور خداوند کریم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، اور اس اگلے جہان میں ہم فیہا خالدون کہ جس میں انسان مستقل طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، خداوند کریم نے اس کے لیے بھی انسان کا بندوبست کیا ہے، اور خداوند کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے ہادی خداوند کریم نے مبعوث کیے ہیں۔ گزشتہ ایام کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کے عقائد و اصول دین کا دلیل اور برہان کے ساتھ جاننا ضروری ہے، اور ان سے متعلق اس کا یقین ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس کی دلیل اور برہان بہت مختصر اور بہت عام ہی کیوں نہ ہو،
یعنی اگرچہ وہ توحید پر ایک مختصر اور اجمالی طور پر ہی یقین رکھتا ہو اور اس کے اوپر اس کا برہان اور دلیل موجود ہو، تو یہ اس کے ایمان کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح دیگر جو عقائد اور اصول دین ہیں، ایک ایک پر اجمالی طور پر جاننا ضروری ہے۔ اور عقائد اور اصول دین کی معرفت کا سب سے صحیح اور سب سے درست اور سب سے محفوظ راستہ جو ہے، طریقہ جو ہے، وہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر گزشتہ ایام سے جو مطالب ذکر کیے ہیں، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو مامون نے مدینہ سے مرو کی طرف جو ہے بلایا۔ امام علیہ السلام کو اس نے مدینہ سے جلا وطن کیا مرو کی طرف۔ امام علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا اور مامون کے مجبور کرنے پر امام علیہ السلام مدینہ سے مرو کی طرف جو ہے روانہ ہوئے۔ اور کل آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی جس میں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے میری محفوظ پناہ گاہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا تو خداوند کریم کے عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس کی بھی شرط ہے اور میں علی ابن موسیٰ رضا اس کی شرائط میں سے ہوں۔ یعنی کہ کلمہ بھی اس وقت فائدہ دے گا کہ جب انسان امامت کو، اپنے امام برحق کو، اپنے زمانے کے امام کی امامت اور ولایت کو تسلیم کرتا ہو۔ امام رضا علیہ السلام جب نیشاپور سے مرو کی طرف روانہ ہوئے اور جب امام علیہ السلام مرو میں پہنچے تو اب مامون نے امام علیہ السلام کے سامنے اداکاری اور ایکٹنگ کی کہ میں چاہتا ہوں اے فرزند رسول کہ خلافت کو آپ کے سپرد کروں۔ دربار کے اندر محفل لگی ہوئی تھی، سب لوگ اراکین سلطنت جو ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ اب مامون نے یہ کہا، اے فرزند رسول، میں اس خلافت کو، اس حکومت کو، اس ردائے خلافت کو میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے اس سے یہ کہا، بتا کہ یہ لباس خلافت، یہ ردائے خلافت کیا تجھے پروردگار نے عطا کیا ہے؟ وہ چیز کہ جو تجھے پروردگار نے عطا کی ہے تو وہ اتار کے اپنی چیز، خدا کی دی ہوئی چیز تو مجھے کیوں عطا کرتا ہے؟ اور اگر یہ خداوند کریم نے یہ حق تجھے نہیں بخشا، یہ ردائے خلافت، یہ لباس خلافت اگر تجھے خدا نے عطا نہیں کیا اور اس پر تیرا بھی حق نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کا حق ہے، تو کون ہوتا ہے کسی دوسرے کا حق مجھ کو عطا کرنے والا؟ تو امام علیہ السلام نے یہاں پر اس کی جو سازش تھی اور اس کی ڈرامے بازی جو تھی، اس کی سازش جو تھی امام علیہ السلام نے ناکام کر دی۔ تو پھر اس نے امام علیہ السلام کو کہا، مجبور کیا کہ آپ ولی عہدی کو قبول کریں، اور امام علیہ السلام نے مخصوص شرائط کی بنا پر اس ولی عہدی کو قبول کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ نہ ہی تو میں کسی کو نصب کروں گا اور نہ ہی میں کسی کو عزل کروں گا، نہ ہی میں کوئی اور کسی حکومتی منصب پر کسی کو وہاں پہ بٹھاؤں گا اور نہ ہی میں کسی کو ہٹاؤں گا، نہ ہی میں کو حکم دوں گا اور نہ ہی میں کسی چیز سے منع کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کہتا ہے کہ مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے، کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ دیکھا کہ وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک تشت میں کچھ مخصوص قسم کی کھجوریں جو ہیں وہ پڑی ہیں۔ تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، تو میں نے بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی ان میں سے کچھ عطا کیجئے۔ توجہ ہے بھائی؟ آپ تھوڑا تھوڑا توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان سے کھجوروں کو مانگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹھی کو بھرا
اور کچھ کھجوریں جو ہیں اٹھا کے مجھے دے دی۔ وہ روایت کے مطابق 17 یا 18 جو ہیں وہ کھجوریں تھیں جو رسول اللہ نے مجھے عطا کی، اور وہ میں نے تناول کی، بہت زیادہ مزیدار اور خوش مزہ وہ کھجوریں تھیں۔ کہتا ہے کہ اگلے دن میں اس مسجد میں گیا تو اس مسجد کے اندر بہت زیادہ رش تھا۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، آج کیا وجہ ہے کہ مسجد کے اندر اتنا زیادہ رش ہے؟ تو کہا کہ فرزند رسول حضرت علی ابن موسیٰ رضا اس مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں اس مسجد کے اندر داخل ہوا تو وہ جگہ کہ جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، جس مقام پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، بالکل اسی مقام پر میں نے دیکھا حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ کہا کہ جیسے میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ مخصوص جس قسم کی کھجوریں جو ہیں وہ رسول اللہ کے سامنے تشت میں پڑی ہیں، اسی طرح کی کھجوریں، اسی نسل کی کھجوریں امام رضا علیہ السلام کے سامنے بھی پڑی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے نزدیک کیا اور میں نے امام علیہ السلام سے کہا اے فرزند رسول مجھے بھی کچھ کھجوریں عطا کریں۔ تو امام علیہ السلام نے ان کھجوروں کو مٹھی سے کھجوریں اٹھائی اور مجھے وہ کھجوریں عطا کی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب گنی ان کی تعداد وہی تھی کہ جو تعداد مجھے رسول اللہ نے عطا کی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد میں نے کہا اے فرزند رسول مجھے کچھ اور کھجوریں بھی عطا کریں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر خواب میں میرے جد بزرگوار نے بھی تجھے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے عطا کر دیتا۔ صلوات محمد علیہ۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر خواب میں میرے جد بزرگوار نے اس سے زیادہ کھجوریں تمہیں دی ہوتی تو آج میں بھی تجھے اتنی کھجوریں دے دیتا۔ یعنی امام علیہ السلام نے اس واقعے سے امت مسلمہ کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو رسول کا کردار، رسول کی رفتار، رسول کی سنت اور سیرت جو ہے، اگر تم رسول کو خواب میں بھی دیکھو تو ہمیں اس کا بھی علم ہے، اور ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہماری سنت اور سیرت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ذرا بھی مختلف نہیں ہوتی۔ صلوات محمد علیہ۔ اب امام رضا علیہ السلام مرو میں جب پہنچے تو پہلے ہی ہفتے میں راوی عبدالعزیز کہتا ہے کہ جب ہم مرو میں گئے تو اس وقت مرو کی جامعہ مسجد میں ہم گئے تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ امامت سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے، اور باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ، یہ اس باب کا نام ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر امامت کی جو حقیقت ہے، امامت کی جو تعریف ہے، امامت کے اندر جو بلند مقام و عظمت ہے، امامت کی جو شان و شوکت ہے، امام رضا علیہ السلام نے جو صفات امامت ہیں وہ اور صفات امام جو ہیں اس حدیث کے اندر امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عبدالعزیز ابن مسلم یہ کہتا ہے کننا مع رضا علیہ السلام بمرو، ہم مرو میں امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تھا اور ہم جامع مسجد میں جمع ہوئے امام علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسے ہی امام علیہ السلام ابھی مرو میں گئے تھے، یعنی ابھی ابتدائی سفر تھا امام علیہ السلام کا، تو ہم جامع مسجد جو مرو کی اس میں ہم داخل ہوئے۔ فَأَدَارُوا أَمْرَ الْإِمَامَةِ وَذَكَرُوا كَثْرَةَ اختلاف الناس فِيهِ، تو ہم مسجد میں گئے تھے، یہ راوی کہتا ہے کہ ہم مسجد میں گئے
اور لوگ جو ہیں وہ امامت سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور امامت سے متعلق جو اختلاف تھا اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ مسجد میں امام رضا علیہ السلام تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ یہ راوی کہتا ہے کہ ہم مسجد میں گئے تھے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ جو ہیں امامت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، امامت سے متعلق جو ہیں ان کے اندر اختلافی گفتگو اور ابحاث چل رہی ہیں، وہ کہتا ہے فدخلت علی سیدی علیہ السلام، تو میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فعلمتہ خوض الناس فیہ، تو میں نے امام علیہ السلام کو عرض کی، میں نے امام علیہ السلام کو بتایا کہ لوگ جو ہیں امر امامت کے متعلق جو ہیں غور و فکر کر رہے ہیں۔ فتبسم، تو امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا، ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے کہا، یا عبدالعزیز جاہل القوم، اے عبدالعزیز یہ قوم جو ہے جہالت میں گر گئی ہے، وَخُوتِعُوا عَنْ آرَائِهِمْ، اور اپنی آراء کے اندر یہ دھوکے اور فریب کا شکار ہو چکی ہے۔ ان اللہ عز وجل لم یقبض نبیہ حتی اکمل لہ الدین، خداوند کریم نے اپنے نبی کی روح کو قبض نہیں کیا مگر یہ کہ اس سے پہلے ان کے لیے دین کو کامل قرار دیا ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور خداوند کریم نے ان کے لیے قرآن کو نازل کیا کہ جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ بینا فی الحلال والحرام، خداوند کریم نے اس کتاب کے اندر حلال کو بھی اور حرام کو بھی بیان کیا ہے، والحدود والاحکام، حدود کو احکام کو، وجمیع ما یحتاج الی الناس، جو چیز بھی جس چیز کی طرف لوگ محتاج ہیں وہ خداوند کریم نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ خداوند کریم بشریت، انسانیت، امت مسلمہ لوگ جو ہیں کسی چیز کی طرف محتاج ہوں لیکن اس چیز کا حکم جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال عز وجل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، امام علیہ السلام قرآن کی آیت سے یہ استشہاد فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے اپنی کتاب میں کسی چیز سے بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ وَأَنزَلَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَهِيَ آخِرُ عُمْرِهِ، اور حجۃ الوداع میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر عمر مبارک میں رسول اللہ نے انجام دیا تھا، اس میں خداوند کریم نے یہ آیت نازل کی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو کامل قرار دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِن تَمَامِ الدِّينِ، امر امامت جو ہے یہ تمام دین ہے۔ قرآن اس دن میں نے آپ کے سامنے واقع غدیر مختصر عرض کیا تھا کہ جب خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ غدیر کے مقام پر سب کو جمع کیا اور وہاں پر امیر المومنین سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا۔ تو جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا تو ذات پروردگار نے دوبارہ جبرائیل کو نازل کیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پس جیسے ہی امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا خداوند کریم نے دین کو کامل قرار دیا۔ پس دین پس امر امامت سے دین جو ہے وہ تمام ہوتا ہے، دین کامل ہوتا ہے۔ اگر امامت نہ ہو تو دین بھی نہیں، دین ناقص ہے اور ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَمْزِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے مگر یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے تمام دین کے جو معالم ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ وَأَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ، اور لوگوں کے لیے انہوں نے راستے کو واضح کر دیا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ عَلَىٰ قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ، اور ان کو حق کا راستہ جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا عَلَمًا وَإِمَامًا، اور لوگوں کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کو
علم اور امام جو ہے انہوں نے قائم کر دیا ہے۔ وما ترک لہم شیئا یحتاج الیہ الامہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ امت جس کی طرف محتاج ہو، الا بینہ، مگر کہ انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ فمن زعم، جو یہ سمجھتا ہے، اب یہاں پہ ایک بہت اہم جملہ ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فمن زعم، جو یہ گمان کرتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ ان اللہ عز و جل لم یکمل دینہ، کہ خداوند کریم نے دین کو کامل نہیں کیا، فقد رد کتاب اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو رد کر دیا۔ ومن رد کتاب اللہ، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلا دیا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلا دیا فہو کافر بہ، تو وہ شخص کافر ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ امام علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار نے امر امامت کے ذریعے دین کو کامل کر دیا۔ اب جو امر امامت کے دین کے اندر امامت کے ذریعے اور ولایت کے ذریعے دین کے کامل ہونے کا قائل نہ ہو، یا یہ سمجھتا ہو کہ امامت اور ولایت جو ہے، خلافت جو ہے، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن نے اس سے متعلق کچھ بھی نہیں کہا، در حقیقت وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کو وہ جھٹلا رہا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حل یعرفون قدر الامامہ ومحلھا من الامہ، کیا لوگ جو ہیں امامت کا جو مقام ہے، اس کی قدر و منزل جو ہے، اس کی عظمت جو ہے امت کے اندر، اس کو سمجھتے ہیں؟ فیجوز فیہا اختیارہم، کیا لوگوں کو معلوم ہے کہ امامت کی کا قدر و منزل ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنا امام جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ ان الامامت اجل قدرا واعظم شانا، امامت جو ہے یہ بہت بلند مقام ہے، وَأَعْلَى مَكَانًا، بہت ہی برتر مقام ہے، وَأَمْنَعُ جَانِبًا وَأَبْعَدَ غَوْرًا مِنْ أَنْ يَبْلُغَ النَّاسَ بِعُقُولِهِمْ، تو یہ اتنا بلند و برتر مقام ہے کہ لوگوں کی عقل جو ہے وہ قاصر ہے کہ وہ اس کو درک کر سکے، اس تک پہنچ سکے۔ او يَنَالُهُ بِآرَائِهِمْ، یا اپنی آراء کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ وہ اس کو درک کر سکیں۔ او یقیموا اماما، یا وہ مل کر جو ہے کسی کو اپنا امام بے اختیارہم، اپنے اختیار کے ساتھ کسی کو اپنا امام بنا لیں۔ ان الامامۃ خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم الخلیل، امامت تو وہ مقام ہے کہ جس کو خداوند کریم نے حضرت ابراہیم خلیل کے ساتھ مختص کیا ہے۔ بعد النبوت والخلت مرتبہ ثالثہ، خداوند کریم نے مرتبہ سوم میں، پہلے خداوند کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا کی، جب نبوت اور رسالت عطا کر دی، اب ان کو مقام خلت عطا کیا، یعنی خداوند کریم نے ان کو اپنا خلیل بنا دیا۔ اب جب خداوند کریم نے نبوت بھی دے دی، رسالت بھی دے دی، ان کو اپنا خلیل بھی بنا دیا، اب خداوند کریم نے ان کو امامت عطا کی۔ وَفَضِيلَةً شَرَّفَ بِهَا، اور خداوند کریم نے مرتبہ سوم میں، یعنی جب نبوت بھی دے دی، رسالت بھی دے دی، خلعت بھی دے دی، یعنی اپنا خلیل بھی بنا دیا، تو اب خداوند کریم نے انہیں امامت جیسی نعمت جو ہے، امامت جیسا منصب جو ہے خداوند کریم نے ان کو عطا کیا ہے۔ وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ، اور خداوند کریم نے اس سے متعلق قرآن میں یہ ذکر کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ فقال الخلیل سرورا بها، اور جب اس مقام میں منزلت عظمت کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب فائز ہوئے، منصب امامت پایا اور اس کی بلندی کو جب انہوں نے در کیا، تو انہوں نے خوشی سے ذات پروردگار سے یہ دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار یہ اتنا بلند مقام جو ہے اس کو میری ذریت، میری اولاد اور میری نسل میں سے بھی قرار دے۔ تو اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں، فقال اللہ تبارک و تعالی، ذات پروردگار نے بھی حضرت ابراہیم کی بات کو سن لیا، لیکن ساتھ میں یہ فرما دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب امامت جو ہے یہ کبھی بھی ظالمین کو عطا نہیں ہوگا۔ فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد جو ہے ظالمین کو نہیں مل سکتا، خداوند کریم نے قیامت کے دن تک ظالمین کی امامت جو ہے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ وَصَارَتْ فِي الصَّفَّةِ
اور تمام ظالمین کے متعلق خداوند کریم نے اس امامت کو باطل قرار دیا، لیکن جو خداوند کریم کے برگزیدہ اور خداوند کریم کے منتخب افراد ہیں ان کے لیے خداوند کریم نے اس کو چن لیا ہے اور ان کے لیے قرار دیا ہے۔ ثم اکرمہ اللہ تعالی بان جعل فی ذریتہ اہل الصفوۃ والطہارۃ، اور اس کے بعد خداوند کریم نے ان پر یہ اکرام کیا کہ جو خداوند ان کی نسل میں سے برگزیدہ اور اہل طہارت ہیں، خداوند کریم نے ان کو جو ہے وہ امامت عطا کی۔ فلم تزل فی ذریتہ یارثھا بعض عن بعض، ابھی میں بعض اس کے حصے حدیث کے چھوڑ رہا ہوں، صرف بعض باتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے بعد خداوند کریم نے اس امامت کو ان کی نسل میں سے قرار دیا۔ پھر امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء، امامت جو ہے انبیاء کی منزل ہے، وارث الاوصیاء، اور اوصیاء کی وراثت ہے۔ ان الامامۃ خلافت اللہ و خلافت الرسول، امامت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خلافت اور رسول اللہ کی خلافت ہے، یہ خداوند کریم کی جانشینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی ہے۔ میں نے گزشتہ ایام عرض کیا یہ کوئی صرف حکومتی اور سیاسی منصب نہیں، بلکہ حکومت اور سیاست اس کے شعونات میں سے، ان کے مختلف پہلوؤں میں سے، اس کے مختلف حقوق میں سے ایک اس کا حق ہے۔ حکومت ملے، سیاست ملے یا نہ ملے، حکومت ملے یا نہ ملے، امام پھر بھی امام ہے، خلیفہ پھر بھی خلیفہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وخلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومقام امیر المومنین، یہ امامت جو ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام کا مقام ہے۔ ومیراث الحسن والحسین، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی میراث ہے۔ ان الامامۃ زمام الدین، امامت جو ہے وہ دین کی زمام ہے۔ ونظام المسلمین، اور مسلمین کا نظام ہے۔ وصلاح الدنیا وعز المومنین، دنیا کی صلاح جو ہے وہ امامت کے ذریعے ہے اور مومنین کی عزت ہے۔ حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ خطبہ فتح میں بھی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو کہ تم نے غدیر کی خلافت کو، غدیر کے دن کو، غدیر کی ولایت کو، صاحب غدیر کو تم نے بلا دیا۔ بی بی سلام اللہ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، کہا کہ وہ جس کو خداوند کریم نے غدیر پر نصب کیا تھا، مفہوم حدیث یہ ہے، مفہوم روایت یہ ہے کہ جس کو خداوند کریم نے نصب کیا تھا، اگر تم اس کو اپنے مقام پر رہنے دیتے، جس کو خدا نے منسوب کیا ہے اس کو اگر تم اس کی بیعت کو نہ توڑتے، اس کی جگہ کسی دوسرے کو نہ لاتے، تو اگر آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے کو بھی تم اشارہ کرتے تو وہ تمہارے ہاتھ پر آ بیٹھتا۔ صلوات پر محمد علیہ۔ امام زمانہ اسلام بھی جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت امام زمانہ اسلام کی برکت سے روایات میں یہ ملتا ہے، زمین بھی اپنے خزانوں کو اگل دے گی اور آسمان بھی اپنی برکات کو نازل کر دے گا۔ یہ حجت الہی جس کو ذات پروردگار نصب کرتی ہے، اگر بندگان خدا اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے چاہت کے ساتھ اس کا انتخاب کریں، یعنی اس کو جس کو خداوند کریم نے منسوب کیا ہے اس کی امامت کو مان کر اس کی امامت کے پیچھے چلیں، تو اس طرح پروردگار کی جو نعمات اور برکات جو ہیں وہ انسان کے اوپر، بشریت کے اوپر، اس دنیا کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ان الامامۃ اس الاسلام النامی، یہ امامت جو ہے اسلام کی وہ جڑ ہے کہ جو نشو و نما کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ درخت جو ہے اس کی جڑ جو ہے زمین کے اندر سے نشو و نما کرتی ہے، اگر اس کی جڑ کو کیڑا لگ جائے، اس کی جڑ خشک ہو جائے اور یہ نشو و نما نہ کر سکے، یہ درخت جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ امامت وہ اسلام کی جڑ ہے کہ جو نشو و نما کرتی ہے اور اس کے ساتھ اسلام کی زندگی اور حیات جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ وفرع ثانی، اور امام کی امامت جو ہے اسلام کی فرع ثانی ہے، یعنی اسلام کا جو تنا ہے وہ اپنی بلندی پر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے کہ جب امامت موجود ہے۔ وفرع ثانی بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ، امام کے ذریعے جو ہے وہ نماز مکمل ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، زکوٰۃ تمام اور درست ہوتی ہے، والصیام والحج والجہاد وتوفیر الفیء وصدقات وامضاء الحدود والاحکام ومنع الثغور واطراف، یعنی یہ جتنے بھی ابھی ایک ایک جو امام علیہ السلام نے چیزیں گنائی ہیں یہ ساری کی ساری اس وقت انجام پاتی ہیں کہ جب امامت موجود ہو۔
الامام یحل حلال اللہ و یحرم حرام اللہ، امام جو ہے خداوند کریم کے حلال کو حلال قرار دیتا ہے، جس کو خداوند کریم کی ذات حرام قرار دیتی ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے، ویقیم حدود اللہ ویذب عن دین اللہ، وہ حدود خدا کو اقامہ کرتا ہے اور دین اللہ کا وہ کیا ہے دفاع کرتا ہے، ویدعو الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہ اللہ کے دین کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے وہ دعوت دیتا ہے، حجت اللہ البالغہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حجت بالغہ ہے، الامام کا شمس الطالع، امام جو ہے اس سورج کی طرح ہے جو بالکل نصف النہار پر طلوع کرتا ہے، المجللۃ بنورہا للعالم، جب وہ اپنے نصف النہار پر ہوتا ہے تو پورے عالم کو اپنے نور کے ساتھ منور کرتا ہے۔ امامہ بھی جو ہے اس سورج کی طرف، اس شمس کی طرف اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنی امامت کے ذریعے، اپنی ولایت کے ذریعے، اپنی فیض کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی برکت کے ذریعے جو کائنات ہوتی ہے اس کے اوپر اپنی برکتیں جو ہیں، اپنا فیض جو ہے اس کو پہنچاتا ہے۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَهِيَ فِي الْأُفُقِ بِحَيْثُ لَا تَنَالُهُ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ، امامت اور امام افق کے اوپر وہ بلند مقام ہے کہ جس کو نہ ہی کسی کا ہاتھ اور نہ ہی کسی کی بصارت جو ہے اس تک پہنچ سکتی ہے۔ الامام البدر المنیر، امام بدر منیر ہے، سراج ظاہر ہے، نور ساطع ہے، نجم ہادی ہے۔ الامام الانیس الرفیق، امام جو ہے بہت زیادہ انسان کا انیس ہے۔ انیس الرفیق یعنی انسان کی تنہائی میں، یعنی انسان کا وہ دوست کہ جو تنہائی میں انسان جس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، اپنا درد دل، اپنی مشکلات جس کو بیان کرتا ہے، امام کی وہ حیثیت ہے۔ امام انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے جو ہے وہ انیس الرفیق ہے۔ والوالد الشفیق، اور والد شفیق ہے۔ والاخ شقیق، اور سگے بھائی جیسا ہے۔ والام والعام البرۃ بالوالد صغیر، جیسے ایک ماں جو ہے ایک چھوٹے بچے کے اوپر مہربان ہوتی ہے، امام اس سے بھی زیادہ جو ہے اپنے ماننے والے اور اپنے مقتدی کے اوپر جو ہے وہ مہربان ہوتا ہے۔ مفضل العباد فی الداہیۃ الناد، اور وہ بندگان خدا کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ الامام امین اللہ فی خلقہ، یہ خداوند کریم کا امین ہے۔ وحجتہ علی عبادہ، اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اپنے اس کے بندوں پر۔ وخلیفتہ فی بلادہ، اور خداوند کریم کا خلیفہ ہے اس کے شہروں میں۔ والداعی الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ والذاب عن حرم اللہ، اور حرم رسول، حرم خدا کا دفاع کرنے والا ہے۔ الامام المظہر المطہر من الذنوب والمبرأ عن العیوب، امام وہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور ہر قسم کے عیب سے جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ المخصوص بالعلم، علم کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں الامام واحد دہری، امام اپنے زمانے میں اکیلی شخصیت ہوتی ہے۔ لا یدانی احد، کوئی اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کے منصب کو، اس کی عظمت کو، اس کی شان و شوکت کو، اس کی فضیلت کو۔ ولا یعادلہ عالم، اور کوئی بھی عالم جو ہے اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ولا یوجد منہ بدل، کوئی بھی امام کا نعم البدل واقع نہیں ہو سکتا، کوئی بھی امام کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ ولا لہ مثل، اور کوئی بھی امام کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ولا نظیر، نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے نہ ہی اس جیسا ہے۔ مخصوص بالفضل کلہ، تمام کا تمام کمال جو ہے وہ امام کے ساتھ مخصوص ہے۔ فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام، کون ہے جو امام کی معرفت کو حاصل کر سکے، امام کی معرفت تک پہنچ سکے۔ اور یمکن ہو اختیار ہو، کہ جس کو امام کے اختیار کرنے کا، یعنی اپنے آپ سے امام کو بنانے کا جس کو حق ہو۔ ہیہات، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ ذلت العقول، عقلوں کے پرندے جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، عقلوں کے پرندے جو ہیں وہ گم جائیں گے۔ وطاحت العلوم وحارت الالباب وخسعت العیون وتصاغرت العظماء وتحیرت الحکماء، امام علیہ السلام نے یہ تمام الفاظ جو ہیں
اس میں اس بات کو بیان فرمایا جتنے بھی عقل مند انسان ہیں، جتنے بھی حکماء ہیں، صاحبان عقل ہیں، دقت عقل کے رکھنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مقام امامت کو درک کرنے سے عاجز ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابھی لمبی بہت طولانی حدیث ہے، باقی میں نے کچھ اس کے الفاظ اور جملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور اس کا ایڈریس بھی دے دی ہے۔ اصول کافی کے اندر باب النادر کے نام سے یہ کتاب الحجت کے اندر باب ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اور گزشتہ میں نے کچھ جو عرض کیے ہیں، اس میں امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ مقام امامت کیا ہے۔ خداوند کریم نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، کہ خداوند کریم کے نزدیک شہور کی تعداد جو ہے، شہور کا لفظی مطلب عربی کے اندر مہینہ ہے، شہور کی تعداد ذات پروردگار کے نزدیک کتاب خدا میں جو ہے وہ 12 ہیں، کہ جس دن خداوند کریم نے زمین اور آسمان کو جو ہے خلق کیا، ذالک دین القیم، اور یہی دین قیم ہے۔ ابھی تک آپ کے سامنے جو بات عرض کی، جو عرائض عرض کیے، وہ یہ کہ امامت جو ہے وہ خلافت الہی ہے، منصب الہی ہے، اور یہ خداوند کریم کا منصب ہے، خلافت، ولایت، امامت، اور خداوند کریم کی ذات منسوب کرتی ہے، اور ذات پروردگار جو ہے امام کو سب سے برتر اور سب سے افضل قرار دیتا ہے۔ اور اب یہ کہ امام کتنے ہیں، تو قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا۔ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا مہینوں کی تعداد جو ہے، قرآن نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ عدت الشہور، شہور کی تعداد جو ہے وہ کتاب خدا میں جب خداوند کریم نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو وہ 12 ہے۔ ذالک دین القیم، اور یہ جو ہے دین قیم ہے، یعنی محکم دین ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اسلامی مہینوں کے نام جو ہیں وہ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ کیا اسلامی مہینوں کی تعداد کو، اسلامی مہینوں کے نام کو نہیں جانتے؟ کیا غیر مسلم جو ہیں ان کو اسلامی مہینوں کے نام نہیں پتہ؟ کیا انہوں اس بات کا علم نہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ سارے کے سارے مہینے جو ہیں کیا اس کا کفار کو علم نہیں؟ کیا اس کا یہود و نصارہ کو علم نہیں؟ کیا دیگر اقوام جو ہیں ان کو اس کا علم نہیں کہ یہ مسلمانوں کا سال ہے، ان کے سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں کے نام ہیں؟ تو کیا جو بھی ان 12 مہینوں کے نام یاد کر لے، ان 12 مہینوں کو جانتا ہو، تو ذالک دین القیم، اس کا دین قیم ہو جائے گا، اس کا دین محکم ہو جائے گا، اس کا دین استوار ہو جائے گا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ بارہ دیگر صلوات۔ قرآن مجید کی آیات بظاہر بہت سادی لگتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ گویا اس سے کوئی اہم بات مراد نہیں ہے، لیکن جب قرآن کے سمجھانے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے راسخون فی العلم جب اس کا مطلب بیان کرتے ہیں تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر، اس آیت سے کیا مراد ہے اور اس آیت کے اندر کتنے معارف موجود ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ انا انزلنا جو ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ ایک بہت عام فام سورہ ہے، ہر روز آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، یا کم از کم ہفتے میں ایک آدھ دفعہ تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی سے امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ مخاصمہ کرو سورہ انا انزلنا کے ساتھ، کیونکہ یہ امامت پر عدل دلیل ہے، امامت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اسی طرح انا عدت الشہور، یہ مہینوں کی تعداد جو ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کی تعداد جو ہے اگر کوئی جان لے تو کیا 12 مہینوں کی تعداد جاننے کے ساتھ اس کا دین قیم ہو جائے گا؟ نہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شہور سے مراد جو ہے وہ 12 امام ہیں۔
ان عدت شہور یعنی خدا کے نزدیک 12 اماموں کی تعداد، اماموں کی جو تعداد ہے ذات پروردگار کے نزدیک وہ 12 ہے، اور جو ان کو جان لے ذالک دین القیم، اس کا دین جو ہے وہ قیم ہے، اس کا دین استوار ہے، اس کا دین محکم ہے۔ صلوات فرمائیں۔ بارہ ائمہ کی معرفت، 12 اماموں کی ولایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری عطرت اہل بیت ہے۔ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے رہ گیا، اس سے تخلف کیا، اس سے پیچھے ہٹا، وہ غرق ہو گیا۔ اور تمام امت اسلامیہ کی کتابوں میں یہ بات ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 امام ہیں، میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 خلیفہ ہیں۔ تو اب ایک طرف کہا کہ قرآن اور عطرت جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور کبھی بھی قرآن عطرت سے اور عطرت قرآن سے جدا نہیں، اور یہاں تک کہ حوض کوثر میں دونوں ایک ساتھ میرے پاس وارد ہوں گے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 امام ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے۔ تو اب 11 امام تو گزر چکے ہیں، اور ادھر قیامت تک جو ہے کوئی عطرت اہل بیت علیہ السلام کا ایک فرد جو ہے وہ دنیا میں باقی رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12واں امام جو ہے ابھی باقی ہے، اور رسول کی اہل بیت میں سے ایک ایسا فرد آج بھی موجود ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے۔ مکہ سے جب خاندان اہل بیت علیہ السلام نے ہجرت کی، مکہ کے اندر رحلت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ ایذا رسانی، بہت زیادہ تکالیف جو ہیں وہ اہل بیت رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائے گی۔ صلوات محمد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے بعد اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی رحلت کے بعد بہت زیادہ تکالیف جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو جو پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ذات پروردگار نے کہا کہ اب مکہ میں آپ کا رہنا آسان نہیں، آپ مکہ سے ہجرت فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں جا کے انہوں نے پناہ حاصل کی، اور مدینہ میں سن 2 ہجری کے اندر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ازدواج ہوئی۔ اب یہ اہل بیت رسول، خاندان بنی ہاشم، ان کے لیے یہ پہلا خوشی کا موقع تھا کہ ذات پروردگار نے امیر المومنین کی ازدواج سب سے پہلے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں خود فرمائی، اور اس کے بعد زمین پر یہ کہا کہ اس رسم کا اعادہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے مسجد نبوی میں خود ادا فرمائیں۔ اور اس کے بعد امیر المومنین کی ازدواج کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب خاندان امامت میں امیر المومنین علیہ السلام کے بعد یہ گلدستہ امامت کا پہلا پھول ہے جو اس خاندان میں کھلا ہے۔ اور سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت کے ساتھ جو امت نے اس گھرانے کے اوپر، اس خاندان کے اوپر ظلم و ستم روا رکھے ہیں، وہ قیامت تک ان مظالم اور ستم کا سلسلہ جو ہے ابھی تک باقی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بڑے فرزند بھی ہیں، جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، اس خاندان کی خوشی کی پہلی علامت بھی ہیں، اور امام امیر المومنین علیہ السلام اپنے زمانہ خلافت میں، اپنے زمانہ امامت میں اگرچہ
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کی حیثیت جو تھی امامت کے اعتبار سے، مقام امامت کے اعتبار سے برابر تھی، لیکن معمولاً مصلحت کی خاطر، کیونکہ امیر المومنین کے بعد جو امامت ہے وہ اس پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فائز ہونے ہیں، کیونکہ امام ناطق امیر المومنین ہیں اور امام صامت جو ہے امام حسن اور امام حسین ہیں، اور امیر المومنین کے پردہ کر جانے کے بعد امام ناطق جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں اور امام صامت جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام جب بھی کوئی آ کے سوال کرتا تھا تو امام علیہ السلام فرماتے تھے میرے فرزند حسن سے پوچھو، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جو مظلومیت ہے وہ شروع ہوئی۔ 10 سال تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مظلومیت جو ہے شہادت امیر المومنین کے بعد جاری رہی، یہاں تک کہ امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو امام علیہ السلام کے کچھ فرزند ہیں۔ ایک فرزند امام علیہ السلام کے عبداللہ ابن حسن ہے کہ جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور دوسرے فرزند جو ہے قاسم ہیں کہ جن کا سن جو ہے وہ 13 سال بیان کیا جاتا ہے یا 14 سال بیان کیا جاتا ہے۔ اب قاسم کی سن مبارک جو ہے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے وقت وہ 3 سال یا 4 سال سن تھا، لیکن امام کے فرزند عبداللہ ابن حسن جو ہیں ان کا سن جو ہے ابھی یہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن حسن جو ہیں یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اولاد کو، تمام اولاد کو، خواہ وہ قاسم سے بڑے فرزندان تھے یا وہ قاسم تھے یا عبداللہ تھے، امام حسین علیہ السلام نے ان بچوں کی، ان یتیموں کی اس طرح سے پرورش کی کہ کبھی انہیں اپنے بابا کا خیال نہیں آیا، اپنے بابا کی یاد نہیں آئی۔ امام علیہ السلام نے اس طرح سے ان سے اظہار محبت کیا، اظہار شفقت کیا ہے کہ یہ ہمیشہ امام علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ میدان کربلا میں جب عصر عاشور سب لوگ، کیونکہ جب سے انہوں نے آنکھ کھولی تھی اپنے بابا کا سایہ تو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے فقط امام حسین علیہ السلام کا سایہ، ان کا دست شفقت جو ہے اپنے سروں پر محسوس کیا ہے۔ تو عصر عاشور جب سب لوگ شہید ہو چکے، گنج شہداء میں امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، اس وقت فوج کے اندر ایک کھلبلی ہے، ایک شور شرابہ ہے۔ عبداللہ ابن حسن جو ہیں بہت کم سن ہیں، لیکن امام علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اس عالم شور میں، اس تلواروں کی اور جنگ کی جنگکار میں، اتنے میں امام حسن مجتبیٰ کے یہ جو فرزند ہیں عبداللہ، انہوں نے ان کی ہاتھ زبردستی سے بی بی سلام اللہ علیہ نے پکڑا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہونے لگے ہیں تو امام بی بی سلام اللہ علیہ کا دست انہوں نے چھوڑ کر زبردستی چھڑا کے تو وہ اس وقت وہاں مقتل میں پہنچے کہ جب مقتل میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے لگے، اور اس وقت ایک ظالم جو ہے اس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، تو جیسے ہی دیکھا عبداللہ نے کہ میرے مولا کو، میرے آقا کو، میرے چچا کو شہید کرنے لگے ہیں، تو عبداللہ ابن حسن جو ہیں انہوں نے بی بی کا ہاتھ چھڑایا، فوراً جا کے جہاں پہ امام کو شہید کرنے لگے تھے اپنے دونوں دست جو ہیں آگے بڑھائے۔ جیسے ہی ان کے ہاتھوں کا آگے بڑھنا تھا اس ظالم نے تلوار چلائی اور ان کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے۔ اب یہ ننھا مدھا بچہ ہے، یہ کیسے اس کو برداشت کرے؟ مولا نے اس کو بغل میں لیا، اپنی آغوش میں لیا ہے، اے میرے فرزند، اے میرے لال۔ اتنے میں ہرملہ نے ایک تیر لگایا، یہ امام کی آغوش میں ہے، اور ہرملہ نے تیر چلایا تو یہ امام کی آغوش کے اندر شہید ہوئے۔
اجرکم اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ اور قاسم ابن حسن جو ہیں یہ 13 سال کا سن ہے۔ امام علیہ السلام شب عاشور کو اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کل میدان کربلا میں قربانی کا وقت آئے گا، تو اس وقت امام علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اصحاب سے یہ کہا کہ دیکھو جو بھی تم میں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ تو میری جان کی دشمن ہے، یہ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے جو بھی چاہتا ہے میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں۔ تو کسی ساتھ تمام صحابہ وفادار جو تھے وہ امام علیہ السلام کے پاس تشریف فرما رہے، تو اس وقت امام علیہ السلام نے ایک ایک کو جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ بہشت کے اندر دکھایا۔ قاسم ابن حسن قاسم کا سن جو ہے یہ بہت چھوٹا ہے، یہ اس محفل کے آخر میں موجود تھے، اپنی ایڑیوں کے سہارے اوپر بلند ہوتے ہیں تاکہ ظاہر کرے کہ میرا قد چھوٹا نہیں ہے، میں بچہ نہیں ہوں۔ تو امام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کل قربان ہونے والوں میں سے کل شہداء کی فہرست کے اندر میرا نام بھی موجود ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے قاسم تو موت کو کیسے پاتا ہے؟ تو قاسم فرماتے ہیں مولا میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا پاتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں قاسم کل شہداء کی فہرست میں علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ اجرکم اللہ۔ تو قاسم تڑپ کے کہتے ہیں مولا کیا اشقیاء جو ہے وہ خیام کے اندر آئیں گے کہ علی اصغر جو خیموں کے اندر شہید ہوں گے؟ تو مولا فرماتے ہیں قاسم بیٹا ایسے نہیں، علی اصغر کو میں اشقیاء کے پاس لے جاؤں گا، وہ تیر جفا کے ساتھ شہید ہوں گے۔ تو روز عاشورہ عصر عاشورہ ایک ایک شہید کربلا میں امام کے پاس آتا تھا، اجازت مانگتا تھا مولا مجھے قربانی کی اجازت دیجئے، مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام جنگ کی اجازت دیتے تھے یہاں کے تک کہ قاسم مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجئے، مولا مجھے بھی قربانی کی اجازت دیجئے۔ یہ واحد شہید ہے کہ جس کو امام علیہ السلام نے فوراً اجازت نہیں دی، کہا کہ تو میرے بھیا کی آخری نشانی ہے قاسم، میں تجھے دیکھتا ہوں اپنے بھیا کی نشانی مجھے یاد آتی ہے۔ تو قاسم پریشان ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، مادر گرامی ام فروہ آتی ہے، کہتی ہے قاسم بیٹا سب لوگ تیرے چچا کے اوپر شہید ہو رہے ہیں، اے قاسم تو نے اپنی جان کو ابھی تک اپنے چچا کے اوپر قربان نہیں کیا۔ کہا مادر گرامی میں تو اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، میرے چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، میں بڑی پریشانی میں ہوں، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ اس وقت ام فروہ یہ کہتی ہیں قاسم تیرے بابا نے یہ وصیت کی تھی کہ ایک تعویذ جو ہے میں یہ تیرے بازو پر باندھ رہا ہوں، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ قاسم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہے، میرے چچا میرے امام نرغہ اعدا میں ہے، میرے چچا کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس سے بڑا مشکل کا مقام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس تعویذ کو کھولا تو وہ ایک تحریر تھی جو امام حسن مجتبیٰ نے اپنے دست مبارک سے لکھی تھی، جس میں لکھا تھا اے قاسم بیٹا، اے فرزند قاسم جب میدان کربلا میں اپنے چچا کو نرغہ اعدا میں دیکھنا تو اپنی جان کو ان سے زیادہ عزیز نہ سمجھنا۔ اجرکم اللہ۔ خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ اب قاسم نے وہ تحریر کو اٹھایا، وہ تحریر لا کے امام کی خدمت میں حاضر کی، امام کی خدمت میں پیش کی۔ جیسے امام علیہ السلام نے اس تحریر کو پڑھا، اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھا، امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، قاسم کو آغوش میں لیا اور دونوں نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے۔ تمام شہداء کربلا جو ہے خود سج دج کے میدان کربلا میں روانہ ہوتے تھے، لیکن قاسم کو امام علیہ السلام میں میدان کربلا روانہ ہونے کے لیے خود اپنے آپ سے تیار کیا۔ امام حسن مجتبیٰ کا امامہ سر پہ پہنایا، لیکن قاسم کا سن اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی زرہ ان کے بدن پر پوری نہیں آتی۔ قاسم کو بغیر زرہ کے روانہ کیا۔ قاسم کا جو حلیہ تھا امام علیہ السلام نے ایسے تیار کیا جیسے جنازے کو کفن پہنایا جاتا ہے۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب قاسم میدان کربلا میں روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ تمام شہدائے کربلا میدان کربلا میں جب روانہ ہوئے تو خود سواری پر بیٹھے ہیں، لیکن قاسم کا سن اتنا چھوٹا ہے کہ یہ سواری پر خود سوار بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ قاسم کو اٹھا کے سواری پر بٹھایا گیا۔ قاسم جب میدان کربلا سے روانہ ہوئے، خیام کی طرف سے روانہ ہوئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک بچہ خیام کی طرف سے روانہ ہوا، وہ بچہ ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، جس کو دشمن 14ویں کا چاند کہتا ہے۔ اپنی پھوپھیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کیا۔ اب قاسم نے جنگ شروع کی، ازرق شامی آیا، ایک ایک کو فنار کرتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت کو دکھایا، لیکن ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا۔ قاسم جو ہے وہ سواری کے اوپر سنبھل نہ سکے اور زمین کربلا میں آئے، کہا یا اماں، اے میرے چچا۔ جیسے ہی قاسم زمین کربلا میں آئے تو فوج اشقیاء کے اندر بگتڑ مچی۔ اس بگتڑ کے نتیجے میں گھوڑے ادھر سے ادھر ہوئے، ان کے ادھر ادھر ہونے سے قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ جب میرے مولا قاسم کی لاش پر پہنچے تو قاسم کی لاش نہ تھی، قاسم کا پامال لاشا تھا۔ امام فرماتے ہیں قاسم تیرے چچا پر بہت گراں ہے کہ تو اپنے چچا کو بلائے، لیکن تیرا چچا نہ پہنچ سکے۔ اب قاسم کو امام علیہ السلام نے، اب قاسم باقی شہداء کا جنازہ تو امام علیہ السلام اٹھا کے لائے، لیکن قاسم کا لاشا نہیں، قاسم کی پامال لاش ہے۔ امام حسن کی نشانی پھوپھیوں ماؤں کی بہت حسرت تھی، ہمارے بھیا کی نشانی بڑی ہوگی، جب یہ بڑا ہوگا ہم اس کی شادی کریں گے، اس کو دولہا بنائیں گے، اس کے ہاتھوں پہ مہندی سجائیں گے۔ آج وہ چہرہ زمین کربلا میں پامال ہو گیا، وہ ہاتھ کے جس پر مہندی لگنی تھی، جس پر پھوپھیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے بڑی حسرت سے مہندی لگانی تھی، آج وہ زمین کربلا کی نظر ہو گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ ان روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرو، اس میں ہی تمہاری گشائش ہے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، سب آواز بلند، اللہم عجل ولیک الفرج، 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 واجعلنا واولادنا من آوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدہ۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار الہ صاحب خانہ تمام سادات و مومنین جو یہاں پہ عزائے امام حسین میں شریک ہوتے ہیں، جو شروع سے لے کے آخری دن تک تبرک و نیاز کا انتظام کرتے ہیں، تمام منتظمین بار الہ سب ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ان کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، آئمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ معاشور فرما۔ بار الہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں بار الہ ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں بار الہ انہیں اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ بار الہ جو مشکلات کا شکار ان کی مشکلات کو دور فرما۔ بار الہ ایک مومن مشکل کا شکار ہے، ایک مومن کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اور ایک اور مومن جو ہے وہ مریض ہیں، جن جن مومنین نے دعا کے لیے درخواست کی ہے آپ مومنین سے، بار الہ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ تو علیم بذات صدور ہے، تمام مومنین جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ ہر سال ہمیں مکہ مدینہ کی، کربلا نجف کی، کاظمین سامرا کی،
مشعر قم کی تمام زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارالہ اربعین حسینی ہم سب کو نجف سے کربلا پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلوات محمد۔